إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. حضرات محترم، ان 3 آیات کے اندر اہل ایمان کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ انسان جیسے جیسے ان باتوں پہ سوچتا ہے عش عش کر اٹھتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ شخص وہ خوش نصیب انسان اہل ایمان میں سے ہو، اللہ کی توحید پہ قائم ہو، اللہ کے فرائض کو پورا کرتا ہو اور اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں سے حتی الامکان بچتا ہو. ان کے لیے یہ اتنی زبردست خوشخبری ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو یہ بات بتلائی گئی ایسے وقت میں جب وہ انتہائی سخت وقت گزار رہے تھے، کفار کی سختیوں اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں ان لوگوں کو اللہ کی آیات پہ جھگڑتے ہیں ان کا انجام بیان کیا اور اہل ایمان کو تسلی دی کہ تمہارا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک کی کیفیت بیان کرنے کی اجازت دی کہ تم اس کی کیفیت کو بیان کر سکتے ہو. تو آپ نے فرمایا اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے یہ کانوں کی لو جو ہے اس کے اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فرق ہے. پھر آپ نے فرمایا یہ چاند اور سورج جہاں طلوع ہوتا ہے یہاں دن 24 گھنٹے کا ہے. اس سے ماورا جو اللہ کی کائنات اوپر ہے اس میں ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. نبی کریم نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ یہ دنیا کے 700 سال کا فاصلہ ہے یا آخرت کے یعنی اللہ کے ہاں جو دن ہیں ان کے 700 سال بنتے ہیں، کیونکہ اللہ کا عرش اس ساری کائنات سے زیادہ عظیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی کے اندر کہ اللہ کا عرش اس کے سامنے یہ ساری کائنات اس طرح ہے جس طرح بہت بڑا میدان ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا چھلا ڈال دو، رنگ ڈال دو، تو جو میدان کے اندر اس رنگ کی کیفیت ہے اللہ کے عرش کے سامنے اس ساری کائنات کی کیفیت ہے. اللہ رب العزت اتنے عظیم ہیں
ان کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے عظیم ہیں. ومن حولہ، اور ان کے ارد گرد ان فرشتوں کا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، ہر وقت وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں. ہم سورۃ زمر کی آخری آیت بھی پڑھ کے آئے ہیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تو دیکھے گا کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اور یہاں بھی یہی فرمایا یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اتنا عظیم کلمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ایسے ہیں جو میزان کے اندر بہت بوجھل ہیں. ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت ہی ہلکے ہیں. حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو یہ کلمے بڑے ہی محبوب ہیں. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن کے اندر 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ تو پاک ہے اور تعریف کے لائق تیری ذات ہے. فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دیں گے. اور یہی وہ کلمات ہیں جو اللہ کے فرشتے پڑھتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ رب العزت کی ذات پہ، اس کی صفات پہ ایمان رکھتے ہیں. ان کا ایمان اللہ رب العزت کی ذات اور صفات پہ متزلزل نہیں ہے. جس طرح کہ ہم انسانوں کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کے صفات کا انکاری ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کو صرف ایک قوت قدرت سمجھتے ہیں، اس کی ذات کو کچھ بھی نہیں. اللہ کی ذات کا بولنا وہ یہ نہیں سمجھتے، اس کا سننا دیکھنا اس کا انکار کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے یہ فرشتے اللہ کی ذات اور صفات پہ ایمان رکھتے ہیں. اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان والے ہیں دنیا میں، جنہیں اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے، ان کے لیے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء، اے اللہ رحمتاً وعلماً، اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پہ وسیع ہے. اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَالرَّحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت خاص اسے عطا کرتا ہوں جس کے دل میں میرا ڈر ہوگا. اللہ ہمارے نصیب میں اپنا تقوی، اپنا ڈر نصیب فرما دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، اے اللہ جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں انہیں معاف کر دے. اس لیے توبہ ایک بہت ہی انسان کے پاس بہترین ہتھیار ہے، اللہ کے غضب سے بچنے کا بہترین ہتھیار ہے.
اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے بہترین ہتھیار ہے۔ انسان سے خطائیں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو کہا فاغفر للذین تابوا، انسان پاک نہیں ہے، کوئی انسان بھی پاک نہیں، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے کردار سے بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو کہا فاغفر للذین تابوا، اے ہمارے مالک و خالق جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ کو قبول کر دے، انہیں معاف کر دے، واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے رستے کی اتباع کرتے ہیں، اپنے اپنے فرقے کی نہیں، واتبعوا سبیلک، جو تیرے رستے کی اتباع کرے، جو رستہ اللہ نے بتایا، جو اس نے اپنے نبی پہ نازل کیا، واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم، اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ اب کتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ ہم اگر اپنے ایمان میں پختہ ہیں، اگر اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت کے فرشتے اللہ کے سامنے ہمارے لیے التجائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم، اے ہمارے مالک و خالق جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ کو قبول کر لے، انہیں معاف کر دے، اور جو تیرے رستے پہ چلتے ہیں وقیہم عذاب الجحیم، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ انہیں وہ ہمیشگی کی جنت میں داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ صرف انہیں ہی نہیں، ومن صلح من آبائہم، جو ان کے ماں باپ میں سے بھی اچھے ہیں، وازواجہم، ان کی بیویوں میں جو اچھی ہیں، وذریاتہم، ان کی اولاد میں سے جو اچھے ہیں، اے اللہ ان سب کو جنت میں داخل کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر کہتے ہیں وقیہم السیئات، اے اللہ بچا انہیں گناہوں سے، یعنی پہلے جو توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ پھر کہا اے اللہ گناہ ایک بری چیز ہے، تو گناہوں سے ناراض ہوتا ہے، اے اللہ ان اہل ایمان کو، ان کے والدین کو، ان کی بیویوں کو، ان کی اولادوں کو گناہوں سے بچا لے۔ وقیہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اے اللہ جسے تو نے گناہوں سے بچا لیا وہ اس دن تیری رحمت کا مستحق بنے گا۔ اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچا لے، اللہ ہمیں ایمان کی نعمت سے نواز دے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے ہر وقت دعائیں کرے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اللہ اس وقت نبی کریم اور ان کے ساتھیوں کو کہہ رہی ہیں اصل کامیابی تمہاری ہے۔ جن کے پاس دنیا میں بڑے بڑے ٹاور بنے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر ان کے پاس بڑی مال و دولت ہے، بڑی ٹیکنالوجی ہے، لیکن کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ باتیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہمیں بھی بڑا زوم ہے اپنے آپ پہ۔ حقیقت بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی باتیں ہوتے ہیں انسان کانپ جاتا ہے کہ مسلمان کس طرف جا رہے ہیں۔ کل پولیس محکمے سے تعلق رکھنے والے 3-4 شخص آئے، ان میں ایک تھا جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ وہ ہمارے مفتی صاحب ان سے سوال کرنے لگے، بھائی نماز پڑھی؟ یہ کہنے لگا نہیں۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ سچی بتانا کہ کب سے نماز پڑھی، کتنی دیر نماز پڑھی؟ کہنے لگا 10 سال ہو گئے ہیں، نماز جمعہ عید کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیا اس کا نام مسلمانی ہے؟ صرف زوم رکھ لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اور یہاں پہ کن مسلمانوں کے لیے، کن اہل ایمان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں؟ جو واتبعوا سبیلک،
جو اتباع کرتے ہیں تیرے رستے کی، یعنی اللہ کے رستے کی۔ اور اللہ کا رستہ کیا ہے؟ بے نمازی۔ اللہ کا رستہ کیا ہے؟ ظلم و ستم۔ اللہ کا رستہ کیا ہے؟ دھوکہ، فراڈ۔ یہ رستہ اللہ کا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی دعا کے مستحق بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق بنیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو پختہ ایماندار ہونا چاہیے، اللہ کے رستے پہ چلنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس رستے پہ چلا دے۔ اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان اچھے رستے پہ چل جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری ازواج کو، ہماری اولادوں کو، اے اللہ فرشتوں کی دعا کے سبب ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔